الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت بخشی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیت کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، گزشتہ یہ مضامین بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں کے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی و رسول کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی ہوئی برائیاں، کفر و شرک، اس کا خاتمہ ہو اور انسانیت خدا واحد کو مانے اور اس کی عبادت کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا۔ کچھ لوگ سوائے ماننے کے صرف چند ہی لوگ تھے، تقریباً تھوڑے بہت لوگ تھے جو آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور اکثریت مکہ کے کافروں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و تعلیمات کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہت سارے سوالات کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک چیزیں ان کی یہ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالات کا جواب دیا، اور ایک بات خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی کہ جن لوگوں نے مانا ہم نے ان کے لیے جنت دی، اور دنیا میں بھی اس کے لیے راحت ہے، مرنے کے بعد تو بہت ہی آشائش، راحت ہی راحت، خوشی ہی خوشی ہے، آخرت میں اس کو وہ بدلہ ملے گا۔ کفار مکہ اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تقریباً 950 برس تک دین کی دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑے مضبوط تھے، دنیا کی زمین میں وہ چلتے پھرتے تھے، مگر وہ اللہ کے عذاب جب آیا تو وہ اللہ کے پکڑ سے بھاگ نہ سکے۔ اسی طریقے سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کا انکار کیا، رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، رسول کی باتوں پر چلنے سے عاجز رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے تحس نحس کیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ اپنے بستیوں سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے بھاگ نہ سکے، حالانکہ وہ طاقت میں بڑے مضبوط تھے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ بھی بڑے مضبوط تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بڑے ڈیل ڈور مضبوط تھے۔ اللہ نے انہیں تباہ کیا، برباد کیا۔ اسی طریقے سے قوم لوط ہے، ان لوگوں نے بھی رسول کی بات کو نہیں مانا اور رسول کی تعلیمات کا انکار کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے گرا دیا، اور وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کیے تو کہیں بھاگ نہ سکے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم گزری ہے، جس کو بعض جگہ اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور اپنے وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو وہ لوگ بھی اپنے شہر سے بھاگ نہ سکے جب اللہ کی پکڑ آئی۔ بہرحال اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا کہ دنیا سے برائی کا خاتمہ کرے اور پوری دنیا کو وحدت پر قائم کرے اور لوگوں کو صحیح تعلیم دے، اور لوگ صحیح طور پر خدا واحد کی پرستش کرنے لگے۔ مگر لوگوں نے جب اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ قوم بھاگ نہیں سکی۔ تو مخاطب اے کفار مکہ یا اس طریقے سے دیگر لوگ، اگر تم رسول کی باتوں کو نہیں مانو گے، تعلیمات کو نہیں مانو گے، کفار مکہ تم رسول کو ستاؤ گے، تو وہ وقت بعید نہیں ہے کہ تم پر اسی طریقے سے گرفت ہو جائے جس طریقے سے پہلے لوگوں کا، پہلے قوموں کا گرفت ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے ابھی جو آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سارے قوموں کو، بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ وہ اتنی طاقتور اور اتنی مضبوط قوم اور جماعت تھے اے کفار مکہ، جو تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کافر قسم کے لوگ، وہ تم سے بہت زیادہ طاقت میں بھی مضبوط تھے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ تم سے مضبوط تھے، ہر اعتبار سے وہ مضبوط تھے، زمین میں چلتے پھرتے تھے، خوب معاش حاصل کرتے تھے، دنیاوی لائن سے وہ بڑے مضبوط گرفت رکھنے والے تھے، مضبوط پکڑ تھی دنیاوی اعتبار سے۔ جب ہمارے عذاب آئی تو وہ لوگ کہیں بھاگ نہ سکے، وہ لوگ عذاب میں گرفت ہوئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، تو انسان کی طاقت ہے کہ انسان کے بس میں اللہ کے عذاب کو رد کر دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو اے انسان، تو رسول برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں، یا نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے تم اس کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اگر تم ٹھنڈے دل سے، پہلے تو تمہیں یہ چاہیے تھا، تمہارے دماغ، تمہارے دل خود تم نصیحت حاصل کر لیتے اپنی عقل اور فہم کے اعتبار سے۔ جب تم نے خود اپنے عقل اور فہم سے علم حاصل نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہو، سمجھ حاصل نہیں کر رہے ہو، تو کم سے کم اتنا تو چاہیے کسی جاننے والے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول برحق ہے، صادق ہے، امین ہے، تمہارے نظروں کے سامنے وہ پلے بڑھے ہیں، آگے بڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اور ان کی ہر اچھائی تمہارے نظر میں، ہر اچھائی، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر اخلاق، ہر پہلو تم سب کو محبوب تھا، اور تم لوگ ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے بھی تھے۔ تو کیا ہو گیا جب رسول تمہیں دین کی باتیں بتا رہے تو اسے قبول تو کرو، اسے قبول تو کرو، اسے سمجھو۔ پہلی بات تو یہ خود انسان دل سے سمجھے۔ اب تم نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کم سے کم رسول جو بتا رہے ہیں اس کی تعلیمات کو تو قبول کر کے سمجھ جاؤ۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ہیں، بعض مسائل کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو تو یہ پہلے اس مسئلے کی خود جانکاری لیتے، خود علم حاصل کرتے، ہم نے وہ کام نہیں کر پائے، تو کم سے کم اتنا تو ہے کسی جاننے والے کی اچھی طریقے سے پیروی کر کے، یعنی وہ جو بات بتائے اس کو اپنے دل دماغ سے لیں۔ ایک مسئلہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ نماز کی جو اوقات ہے، قرآن شریف کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پانچوں وقت کی نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کا ایک وقت ہے، مقرر ہے۔
اب وقت مقررہ سے پہلے اگر ہم نماز شروع کر لیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں وقت مقررہ سے پہلے، اللہ یہ کہ سفر وغیرہ وہ ادھر بعض حدیث سے وہ الگ پتہ چلتا ہے، عام حالت میں پانچوں وقت کی نماز کا ایک مقررہ وقت ہے، کب سے کب شروع ہونا ہے، کب سے کب ختم ہونا ہے، کب سے کب شروع ہونا ہے۔ تو جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو اذان کا وقت بھی شروع ہوگا۔ اب نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم نے اذان دے دی تو کچھ لوگ نماز پڑھ لیں گے وقت سے پہلے، ابھی وقت شروع ہوا نہیں۔ اب جو لوگ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں گے تو اس کی وہ نماز نفل بن گئی، فرض ادا ہوا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، وقت کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہ تبارک و تعالی مؤذنین کی مغفرت فرمائے۔ کیوں کہ غلطی چوک بھول چوک ہو سکتی ہے، وقت میں غلطی بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے، انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر دے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، میں بھول نہیں سکتا۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان جو ہے غلطی اور گناہ کا کیا ہے؟ مرکب، غلطی اور گناہ سے مل کر کیا ہے؟ انسان بنا۔ انسان سے غلطی ہوگی تو سمجھے گا، انسان سے بھول ہوگی تو سمجھے گا۔ تو ہم کسی کی غلطی کو اتنا بھی نہیں اچھال دیں کہ اس کی بےعزتی کس طریقے سے حدیث نہیں۔ بہرحال جب دین کے مسئلے میں بھول چوک ہو سکتی ہے، وقت اذان ہو دینے میں بھول چوک ہو سکتی ہے، اگر ہم وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں تو اس اذان معتبر سنت ادا نہیں ہوگی، اس اذان کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وقت شروع ہو تب اذان دینا چاہیے۔ ایک وقت ہے، یہ ہماری جو گھڑی ہے اس میں 15 منٹ ٹائم بنے ہوئے، 15 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے۔ بعض دفعہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے، بعض دفعہ ہماری جو گھڑی ہے اس سے یہ گھڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو میری بہتر رائے یہ ہے کہ ایک بورڈ لگایا جائے، ہر مسجدوں میں ہوتا ہے عام طور پر کہ اذان کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور جماعت کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے اپنا ٹائم بنا کے رکھے، تو وہ بہتر ہوگا۔ وہاں کے حساب سے چلے، کہاں کے حساب سے؟ جو ہمارے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو ٹائم ٹیبل نماز کے اوقات کی جو مقرر ہے، اگر اس کے حساب سے چلائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ اذان وقت پر ہوگی، اور اس طریقے سے اذان دینے میں زیادہ امکان ہے غلطی ہونے کا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ۔ اور اس غلطی کا نقصان یہ ہوگا کہ کچھ لوگ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں گے، یا وقت سے پہلے اذان ہو گئی تو سنت ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اذان کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وقت سے پہلے اذان ہو گئی تو اس اذان کا وہ اذان سنت ادا نہیں ہوئی۔ پہلے آپ دیکھیے ترجمہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ہم نے ان سے پہلے، یعنی کافر کفار مکہ، ہم نے ان سے پہلے، کافروں، سمجھاتا ہوں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کر چکی ہیں کہ وہ جماعتیں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے، گرفتے میں پکڑ، یعنی اے کافروں کفار مکہ، ہم تم سے پہلے بہت ساری ایسی جماعت جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور وہ جماعت ہے کفار مکہ تم سے بہت زیادہ طاقت میں، قوت میں، دنیاوی گرفتے میں، لوگ دنیا کے پھرنے میں وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو وہ لوگ کہیں بھاگ نہ سکے، تو تم کس خیر کی مولی ہو؟ تمہیں بھی اگر ایسا کرو گے نافرمانی تو ہم پکڑ سکتے۔ تو ہم نے اس سے ان سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے گرفت میں بہت زیادہ مضبوط تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ شہروں کا سفر کرتے تھے، وہ شہروں کا سفر کرتے تھے، وہ دنیا میں چلتے پھرتے تھے، ان کی معاشی حالت بڑی مضبوط تھی، یہاں کا سفر وہاں کا سفر وہاں کا سفر یہاں کا سفر، دنیا کی ریل پھیل ہے، خوب مضبوطی سے مست مگن ہے، دھن دولت ہے، مال و دولت سب کچھ میں مست ہے۔ ان لوگوں نے جب انکار کر دیا تو تم ضرور
اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے تمہیں۔ فَنَقْبَهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ، جب ہماری عذاب آئی تو کیا وہ لوگ بھاگ سکے؟ بھاگے وہ لوگ؟ یعنی قوم نوح، قوم لوط، جتنے بھی اس سے پہلے قوم سمود، قوم عاد، یہ جتنے بھی قومیں گزری ہے، جب ہماری عذاب آئی ان پر تو کیا وہ لوگ بھاگ سکے؟ نہیں بھاگے۔ جب نہیں بھاگ سکے تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ دیکھیے کیا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ کیا فرض بنتا ہے تمہارا؟ ان واقعات میں، ان میں بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ بہت بڑی نصیحت ہے جو واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے پاس جس کے پاس دل ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کہا ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان کا لفظ استعمال کرے، چونکہ دل جو ہے، دل میں اگر اچھا ہے، اچھے خیالات ہیں تو دل دماغ کو بھی درست رکھتی ہے، اگر دل میں برے خیالات ہے یہ دل دماغ کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ خراب کر دیتی ہے۔ تو لہذا جس کا دل اچھا ہے تو باتوں کو سنے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، یعنی حق کو قبول کرے گا اور حق پر چلے گا۔ اب جس کا دل بگڑ گیا تو اس کے کام بھی بگڑ گیا، اس کا دماغ بھی بگڑ گیا، اس کا سب چیز بگڑ گیا۔ اسی وجہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کیسے گورے ہو، کالے ہو، تمہاری جسمانی طاقت کو نہیں دیکھتا کہ تم مضبوط ہو، ہٹے کٹے، اس کو نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا، پھر دیکھتا تو کس چیز کو دیکھتا؟ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ انسان کا دل اندر سے پاکیزہ ہے تو وہ انسان پاکیزہ ہے، اس کے دل میں خباثت پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہے، فتنہ پروری اس کے دل میں بھرا ہوا ہے تو وہ انسان خراب۔ تو بہرحال اس میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ او القى السمع وهو شهيد، ایک تو دل ہو اچھا قبول کرنے والا، سماعت حق کا دل ہو تو باتوں کو قبول کرے مانے، یا نہیں تو تم یا غور سے سنیں یا نہایتی غور سے سنیں۔ اس کا ایک مطلب جس کے پاس اچھا دل ہوگا تو وہ اپنی دل میں اچھی بات سمجھ کے وہ حق کو قبول کر لے گا۔ اب جس کے پاس وہ اس قدر دل نہیں ہے، خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو جو بتانے والے ہیں، حق کی پیروی کرنے والے ہیں اور حق پر چلنے والے ہیں، حق کی راہ دکھلانے والے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے سنو، کان لگاؤ اور دل بھی حاضر رکھ کے سنو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ یعنی ایک شکل تو خود آپ قبول کر لو فوری طور پر، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، حق کو تلاش کر لو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو حق پر چلنے والے ہیں اس کی باتوں کو مانو اور اس پر قبول کرو، اس طریقے سے چلو۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ تذکرہ کیا کہ کفار مکہ اور اس طریقے سے دیگر قسم کے لوگ پہلے قوموں سے نصیحت حاصل کرو، ہم لوگ کو کس وجہ سے تباہ برباد کیا۔ اگر تم تباہ ہو، اگر تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے تو تمہاری تباہی مقدر ہے، اگر نصیحت حاصل کر لو گے تو دونوں جہاں کی کامیابی تمہاری حقیقی کامیابی ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے پہلے قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔